ہم مشاہدہ قدرت پر جو ہے ہمارا ٹاپک تھا کہ مشاہدہ قدرت کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں جو قدرتیں ہیں اس کے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے کل مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جن کے بارے میں یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جو جگہ ویران تھی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا اللہ تو اس کو بھی آباد فرمائے گا، کیا تو اس جگہ کو بھی آباد فرمائے گا؟ آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر، آپ کے پر کچھ سامان تھا کھانے پینے کا، آپ وہاں پر جا رہے تھے تو آپ وہاں پر بیٹھ کر جب سوچنے لگے تو آپ کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو پھر ایسا سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم نمتا، تو انہوں نے کہا کالا بادل وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم نمتا، تم کتنا سوئے؟ کالا نمت بعد اليوم، میں ہو سکتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، اے عزیر تم کتنا سوئے؟ قال لبثت یوما، کہ میں یا تو ایک دن پورا سویا ہوں، او بعد یوم، یا دن کا میں کچھ حصہ سویا ہوں۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک سوتے رہے، تم 100 سال تک سوتے رہے۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابی کا، اور اپنے پینے کی اشیاء کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی، وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ حضرت عزیر کو کچھ یوں کروایا کہ جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شہر آباد ہے، ہر طرف بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب سویا تھا تو کچھ نہیں تھا، اب آنکھ کھلی ہے تو سب کچھ ہے، یہاں پر تو بلڈنگیں بن چکی ہیں، یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو چکی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک و مولا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر تم کتنا سوئے ہو؟ کہا کہ اللہ میں تو دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے پورا دن سو لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم تو 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک سوتے رہے۔ تو پھر جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا، وہ تو خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کا گدھا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ کا گدھا، اس کا گوشت، اس کی کھال، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی تھی، صرف ڈھانچہ باقی رہ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو کہتے ہیں۔ وانظر الی حمارک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم اس کو کیسے گوشت پہناتے ہیں اور اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے وہ کن ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عزیر کا جو گدھا جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو وہ گدھا جو ہے اس کے اوپر گوشت آ گیا، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ہڈیوں کو جو ٹوٹ چکی ہیں ہم ان کو کیسے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما واعلم ثم تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ جب ان کے سامنے جب چیز واضح ہو گئی، جب واضح ہو گیا، جب گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور آپ 100 سال کے بعد دوبارہ
دوبارہ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے، تو جب ان کو سب واضح ہوا تو قال اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ استطاعت رکھتا ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بنا دے، وہ چاہے تو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اصحاب کہف کا قصہ جو ہمارے سامنے سے گزرا، حضرت اصحاب کہف جو تھے وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے، ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ جب پناہ لینے کے بعد وہ مختلف روایات میں ہے کہ وہ کتنا سوتے رہے، آیا کہ وہ 100 سال سوتے رہے، 200 سال سوتے رہے یا 300 سال سوتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا وہ بھی دوبارہ کھڑا ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اور آپ جب ہے ان کو اس ٹائم جو ہے وہاں کے لوگوں کا یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، ان کا عقیدہ جو ہے باطل ہو چکا تھا، عیسائیوں کا عقیدہ باطل ہو چکا تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ دوبارہ زندہ نہیں فرمائے گا۔ تو وہاں کے اس ٹائم کے بادشاہ نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ سے یہ دعا کی کہ اے مالک و مولا، ہمیں کوئی ایسا معجزہ عطا فرما، ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا کہ تو دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو پھر کیا تھا، وہ جو ہے اصحاب کہف جو 7 افراد تھے جو ہے وہ جب سوئے ہوئے تھے وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا کتا بھی دوبارہ جاگ اٹھا۔ اور پھر کیا تھا، وہ جو کھانا لینے کے لیے جب وہاں پر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، جب بھاگے تھے تو اس ٹائم تو جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں کی حکومت تھی، جب دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں عیسائیت کا دورہ ہے، ہر جگہ ہر طرف جو ہے عیسائیوں کی عبادت خانے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ ہر طرف جو ہے لوگ جو ہے آمد و رفت چینج ہو چکی ہے، لوگ جو ہے کل جو عیسائیت کے دشمن تھے آج وہ عیسائیت سے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ وہ جو ان میں سے شخص جو ہے جب کھانے کی دکان پر جاتا ہے، ان کے پاس جو سکے ہوتے ہیں ان میں سے سکے جو ہے دکاندار کو پیش کرتا ہے روٹی لینے کے لیے۔ جب دکاندار کو پیش کرتا ہے تو اس نے جب سکوں کو دیکھا اس نے کہا کہ تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے تبھی تو تمہارے پاس اتنے پرانے سکے ہیں۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم تو جو ہے وہاں غار میں رہتے ہیں، وہاں سے ابھی نکل کر آیا ہوں، ہم تو تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے۔ کہا کہ تم تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے، یہ سکے تو آج سے کتنی صدیوں پرانے ہیں، تکیہ نوس کے زمانے کے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا اس نے شور مچا دیا۔ پھر کیا تھا، وہاں پہ لوگوں نے، شرطوں نے، جو پولیس والے تھے انہوں نے آپ ان لوگوں کو پکڑ لیا، ان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو مارا پیٹا، وہاں کے لوگوں نے اسے مارا، کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ کہا کون سے خزانے کی بات کرتے ہو، ہم تو جو ہے اس غار میں سو رہے ہیں۔ کہا کون سے غار کی بات کرتے ہو؟ تو بادشاہ سمجھ گیا، اس نے سمجھ گیا کہ میں نے جو اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کو لے کر جب اس غار کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ جتنے بھی اصحاب کہف تھے دوبارہ زندہ کھڑے ہیں، دوبارہ زندہ کھڑے ہوئے، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جو سو رہے تھے، جن کو لوگ گمان کر رہے تھے کہ مر چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر جو ہے وہ دوبارہ جب ان کو یہ نشانی ان کو قوم کو مل گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ نشانی دکھائی تو ان کا ایمان ٹھیک ہو گیا، اور پھر جو ہے اس بات پر وہ قائل ہو گئے، اس بادشاہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا تھا، اور جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر پھر دوبارہ اسی غار میں چلے گئے، اور پھر وہ دوبارہ سو گئے، دوبارہ جو ہے اس غار کے اندر چلے گئے۔ اس غار کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعضوں کے نزدیک وہ جو ہے شام کے اندر غار ہے، بعضوں کے نزدیک ترکی کے بارڈر کے پاس وہ جو غار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشاہدہ قدرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس بات پر پکا ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہمیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم
الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ ہمارا جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ کل اگر ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہوں تو پھر ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کا حساب دائیں ہاتھ میں دیا جائے، نہ کہ ہمارا حشر ان کو ہو جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جنہیں سنتیں پڑھنی سنتیں پڑھو۔